الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم ہمارے اپنے جمعیت علماء ہند شہر ناندیڑ کے صدر محترم حضرت مولانا سید آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم اور اسی طرح حضرت مولانا زبیر صاحب عثمانی بیتی امام و خطیب مسجد زید اور دیگر جمعیت علماء ہند کے معزز اراکین اور سامعین حضرات، مزید وہ حضرات بھی جو اپنے قیمتی وقت کو لے کر بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں پر تشریف رکھ کر دین کی بات سن رہے ہیں، میں وہ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے زندگی کا ایک قیمتی وقت ہوٹلوں پر، چوراہوں پر اور اسی طرح نکڑوں پر اپنے قیمتی وقت کو گزار رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی نادانی ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر زمین کا سب سے بہترین حصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب حصہ ہے، وہ مسجدوں کا حصہ ہے۔ اور تقریباً ابھی آدھے گھنٹے سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ مسجد زید کے اندر دینی اجلاس ہے، تو ہمارا اخلاقی فریضہ بھی یہی تھا، ہمارا دینی فریضہ بھی یہی تھا کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو بجائے باہر بازاروں کی زینت بنانے کے مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر اپنے آپ کے اوقات کو وہاں پر گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ جگہ، اللہ کے پاس اللہ کو غصہ دلانے والی، اللہ جس کو پسند نہیں کرتا وہ ہے بازار۔ تو بہرحال میرے آج کے جلسے کے مخاطبین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو بازاروں کے اندر بیٹھ کر دین کی بات کو سن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا اپنا پروگرام جمعیت علماء ہند شہر ناندیڑ کے زیر اہتمام اس مسجد کے اندر منعقد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ
اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معاشرے کے اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب کس جہت سے اصلاح کی جائے، کس طریقے سے اصلاح کی جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر شخص کی یہ فکر ہے کہ بھئی اصلاح معاشرہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اس اصلاح معاشرہ کے میدان کے اندر دعوت و تبلیغ کی مبارک محنتیں بھی کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان گنت تنظیمیں ہیں جس کی یہی فکر ہوتی ہیں کہ ہماری اپنی سوسائٹی، ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارا اپنا علاقہ، ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے لوگ کو کے درمیان اصلاح کس طرح ہو جائے، اصلاح کس طرح ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشرہ کس کو کہتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے۔ معاشرہ کہتے ہیں کہ ایک لوگ سے دو لوگ، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے 16، اس طرح ملا کے جو لوگ بنتے ہیں اور جو جماعت بنتی ہے، جو علاقہ بنتا ہے، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب لوگوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کر دی جائے، اس کو ختم کر دی جائے، اور تب ختم تبھی ہوگی جب ہر کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ یہ آج کا بیان، یہ محنتیں، یہ اصلاح معاشرہ کی کوششیں یہ میرے اپنے لیے ہیں، میرے اپنے لیے ہیں۔ ورنہ اگر جب کسی کو کسی برائی سے روکا جاتا ہے یا کسی برائی کی مذمت بیان کی جاتی ہے، کسی برائی کی برائی بیان کی جاتی ہے، تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بری باتوں سے بری و ذمہ ہوں، یہ بری باتیں میرے اندر نہیں ہیں، یہ بری باتیں تو فلاں عبداللہ کے اندر ہے، فلاں عبدالرحیم کے اندر ہے، فلاں عبدالغفور کے اندر ہے، فلاں عبدالستار کے اندر ہے، اور فلاں فلاں کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، میں تو برائی سے پاک ہوں۔ اور جن کے اندر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے اندر برائی ہے۔ تو لہٰذا ہر کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ برائی سے میں پاک ہوں، تو لہٰذا ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ بیان میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیان میری اپنی ذات سے لے کر ہر اس شخص کے لیے، ہر اس فرد کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے بیان ہے جو اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ تو اگر یہ سوچے گا کہ یہ میرے لیے بیان ہے تو یقیناً کل کی صبح ہمارے معاشرے کی اصلاح کی صبح رہے گی۔ کل کا سورج جو طلوع ہوگا وہ ہمارے اپنے معاشرے کی اصلاح کو لے کر طلوع ہوگا۔ ورنہ حکایت تو بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ رات بھر کے اندر کنواں جو ہے دودھ سے بھر دینا چاہیے۔ حکایت بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کرانے لگایا کہ میرے اپنے علاقے کے رہنے والے، اس گاؤں کے بسنے والے، وہ کچھ دودھ اس کنویں میں لا کر ڈال دیے جائے، رات کے اندر کنویں کے اندر دودھ ڈال دیا جائے۔ تو لہذا یہ اعلان سارے علاقے میں کیا گیا، سب لوگوں تک یہ اعلان پہنچا۔ لیکن آج کی طرح ترقی کا وہ دور نہیں تھا کہ ہر جگہ پر لائٹ لگی ہوئی ہو، روشنی کا انتظام ہو، اور ہر ایک روشنی کے ڈر سے وہ دودھ ڈال دیا جائے۔ تو لہٰذا وہ اس گاؤں کے رہنے والے نے یہ سوچا کہ بھئی اس گاؤں کے اندر 500 ہزار مکانات ہیں، اور ہر کوئی آدمی جو ہے نا 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر اس کنویں کے اندر دودھ ڈالے گا تو ہزاروں لیٹر وہ کنویں کے اندر دودھ جمع ہو جائے گا۔ میرے 1 لیٹر پانی سے، میرے 2 لیٹر پانی سے اس کنویں کے اندر میرے پانی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا ہر گھر کے فرد نے، وہ 1500 کے مکانات نے یہی سوچا کہ بھئی میرے اس دودھ کے اندر میرا پانی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ سوچ کر ہر کسی نے پانی سے کنواں بھر دیا، پانی سے کنواں بھر دیا۔ تو آج بھی ہمارے اپنے معاشرے کا یہی حال ہے۔
ہمارے اپنے سوسائٹی کا یہی حال ہے، ہمارے اپنے محلوں کا یہی حال ہے، ہمارے اپنے ماننے والے اور مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے بالخصوص لوگ، ان کا یہی حال ہے کہ ہر کوئی اعلانات سن کر اور اصلاحی باتوں کو سن کر یہی سوچ رہا ہے یہ اعلان میرے واسطے نہیں ہے، میں ایک نہیں پہنچا تو کیا ہو رہا، میں ایک نہیں پہنچا تو کیا ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے معاشرے سے ہم کو ختم کرنی ہے، یہ چیز، یہ بے حسی ہمارے اپنی زندگیوں سے ختم کرنی ہے۔ یہ بے حسی، یہ بے شرمی اور یہ مردہ دلی اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی تو یقیناً ہمارے معاشرے کی ایک نئی تصویر رہے گی، ایک نئی تصویر رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے تحت آج کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور یہ رسمی پروگرام نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء ہند صرف آج مسجد زید کے اندر نہیں، تقریباً 2 ہفتوں سے یہ محنتیں کر رہی ہے، اور ناندیڑ شہر کے مختلف علاقوں میں جمعیت علماء ہند کے بینر تلے اور جمعیت علماء ہند کے زیر انتظام یہ مختلف علاقوں میں خواتین کے اندر بھی، مرد حضرات کے اندر بھی اجلاس ہو رہے ہیں، اور صرف ناندیڑ شہر کے اندر نہیں بلکہ صوبے مہاراشٹر کے ہر ضلع کے اندر اور ہر گاؤں کے اندر، ہر تعلقے کے اندر یہ اجلاس لیے جا رہے ہیں۔ تو بس اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح بن جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے معاشرہ چھوڑ کر گئے تھے، چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ کس طرح چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کیسا دور تھا، کیسا دور تھا۔ ہر برائی شباب پر تھی، ہر گناہ انسان کرنے کو فخر محسوس کرتا تھا، آپس میں جھگڑے کئی سالوں تک چلا کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر وقت کے اندر، جو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، برائی کا زمانہ کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے خیر القرون کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی، اور آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ ہے، اور بگاڑ کیوں آ رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کا ہمارا اپنا بینر اور آج کا ہمارے جلسے کا عنوان، یہ اپنے عنوان سے یہ تحریر یہ بتلا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایک سائٹ رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے کو اپنائے، جس کی وجہ سے ہر برائی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر برائی کا شکار ہمارا معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے لائے ہوئے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین اسلام جو لایا، اللہ کے نبی کے طریقوں کے اندر صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر صرف داڑھیوں کا رکھنا اور مسواک کا کرنا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہم کو دیا ہے، اس اسوے کے اندر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور اسی طرح پیدائش سے لے کر موت تک، یہ ساری 24 گھنٹے کی زندگی اور پیدائش سے لے کر موت تک والی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ لیکن ہم نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم نے صرف اس حد تک رکھا ہے کہ 5 نمازیں ہماری سنت کے مطابق ہو جائے، 5 نمازیں سنت کے مطابق ہو جائے، بس اس حد تک رکھا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہماری زندگی دیکھیے، تجارت خلاف سنت، شادیاں خلاف سنت، اور اسی طرح معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی ہماری اپنی خلاف سنت، اسی طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا اپنا حلیہ خلاف سنت۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کے نبی مختصر اور چند اعمال کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کی لذت اگر ہم کو محسوس ہو جائے تو میرے بھائیوں، ہمارے مسجدوں کی صفیں پر ہو جائے، ہماری شادیاں سنت طریقے پر آ جائیں، نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی آ جائے، زبان سے جھوٹ نکل کر سچائی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کی لذت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اس کو مثالوں سے سمجھائی ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو شفقت سے کہتا ہے، او میرے بیٹے، او میرے لاڈلے، او میرے چہیتے، او میرے پیارے، یہ بات مان جا، یہ بات میری سن لے تو کامیاب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے ساتھ جہاں جہاں خیر خواہی کا معاملہ کیا اور جہاں جہاں بندے کے حق میں خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہ او مجھے ماننے والوں، او میرے سامنے اپنی پیشانیاں ٹیکنے والوں، او میری وحدت کا اقرار کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ادگدرے نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی کوئی سبزی خریدنے کے لیے جاتا ہے، کوئی جو ہے پھل فروٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ سڑے لیں اور کچھ اچھے جو ہے پھل فروٹ خریدے جائیں۔ اگر کوئی سیب خریدنے جاتا ہے تو اس کا سیب کا ایک حصہ خراب ہو اور ایک حصہ اچھا ہو تو ترازو میں سے نکال کر واپس رکھ دیتا ہے، اس کے بدلے کوئی اچھا سیب لگایا جائے۔ اگر کوئی جو ہے بھاجی کی پینڈی خریدنے جاتا ہے، گڈی خریدنے جاتا ہے، تو اس میں بھی اگر کچرا اور بھوسا بھرا ہوا ہو تو انسان خریدتا نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پیسے دے کر اچھی سے یہ خراب سے خراب چیز خریدوں، وہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی غیرت اور اللہ کے بندوں کی غیرت کیسی گوارا کرے گی کہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہو، اللہ کی سانسیں لیتا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتا ہو، وہ ادگدرا مسلمان رہیں کہ جمعہ نماز پڑھتے رہیں، نکاح کے ٹائم میں صرف خطبہ اس کا جو ہے شریعت کے مطابق ہو اور باقی سب شریعت کے خلاف ہوں، سر کے بال اس کے شریعت کے خلاف، کاروبار شریعت کے خلاف۔ یہ ادگدرا مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ ادگدرا مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ نے بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا فرمان مجھے اور آپ کو اس بات پر فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس بات کا احساس دلانے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا میں مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر
سنتوں کو اختیار کر رکھا ہے تو میرے بھائیوں، تو جب ہمارا تعلق اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہو جائے گا، جب ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جائے گا تو یقیناً ہمارے معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ پھر جلسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو ہے کسی کو دین کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے علاقے کی محلے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خاندان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہر فرد کو اپنی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنا پڑے گا۔ ہر فرد یہاں پر بیٹھنے والا یہ سوچے کہ میں اپنی ذات کو لے کر اللہ کے لائے ہوئے دین سے جوڑ دوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا لوں، تو میرے بھائیوں پھر خود بخود جو ہے معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ پہلا شخص کون ہوگا جو اپنے ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دے؟ تو نیت کریں کہ وہ پہلے شخص کے اندر میرا اپنا نام آئے، وہ پہلے شخص کے اندر میں پہل کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح معاشرہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی گئی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذمہ داری دی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا، پھر اس کے بعد خاندان والوں کو جمع کیا، وہ خاندان والوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت خدیجہ نے، حضرت زید نے، حضرت علی نے اس کو قبول کیا۔ اس طرح ایک سے کئی لوگ جو ہے ایک بہترین خوبصورت معاشرہ تیار ہوا، اور وہ معاشرہ ایسا تیار ہوا کہ اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی کوئی بھی شخصیت کو جس کے آپ اقتدا کریں گے، کوئی بھی فرد کی آپ اقتدا کریں گے تو اللہ اس کو ہدایت کی منزل تک پہنچا کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اصحابی کالنجوم اہتدیتم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہے۔ اب تو جو ہے ترقی کا زمانہ ہے اور ہر راستے پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں راستہ فلاں علاقے کی طرف جاتا ہے، فلاں گاؤں کی طرف جاتا ہے، فلاں شہر کی طرف جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ستاروں کو دیکھ کر لوگ منزل طے کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی سیرت اٹھاؤ گے، جس کی بھی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناؤ گے، آپ جو ہے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے محلے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمونہ بنا کر پیش کریں۔ آج تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی مجھے میرا حساب نہیں دینا ہے، مجھے تو میرے محلے والوں کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، وہ ہے آخرت والی زندگی، وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس زندگی کے اندر آپ کی زندگی کا حساب ہوگا اور آپ کی زندگی کے متعلق ہوگا۔ تو اب ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے میرا حساب دینا ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں مروں گا نا تو فلاں صاحب کا حساب دینا ہے، مجھے فلاں صاحب کا حساب دینا ہے، فلاں صاحب کا حساب دینا ہے، تو اس لیے میں اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہوں اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا بن جاتا ہوں۔ لیکن جب میں یہ سوچوں گا کہ اے اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں گا، میں آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا اور آپ میرے سے میری زندگی کے متعلق سوالات کریں گے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کہاں گزارے، تو میں
کسی اور کا حساب نہیں دوں گا کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے فلاں ٹائم میں جو ہے فلاں کام کیا کرتے تھے اور فلاں ٹائم میں فلاں کام کیا کرتے تھے، بلکہ مرنے کے بعد مولانا امجد کو مولانا امجد صاحب کا حساب دینا پڑے گا، فلاں کلیم بھائی کو فلاں کلیم بھائی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر فرد یہ سوچ لے کہ مجھے میرا حساب دینا ہے، مجھے میرا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب میں اپنا خود حساب دوں گا تو اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ مجھے میرا حساب دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر یہ حدیث کسی کے سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیوں معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 سوال ایسے ہوگے، 5 سوال ایسے ہوگے کہ جب تک بندہ اس کا جواب نہ دے دے اس کے قدم نہیں ہلنے والے ہیں، قدم نہیں ہلنے والے، اس جگہ سے قدم نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں کیا بتلائی؟ ایک تو یہ سوال کامن سوال ساری زندگی کے تعلق سے کیا، پیدائش سے لے کر موت تک، جب سے آپ نے شعور کو سنبھالا ہے، جب سے شریعت اسلام آپ پر لاگو ہوتی ہے، آپ اس کے پابند ہوتے ہیں، جب سے لے کر موت تک آپ نے یہ پوری زندگی کا وقت آپ نے کس چیز میں گزار دیا، کس چیز میں گزار دیا؟ تو میرے بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ تو نے ہم کو بچپن دیا تھا، تو نے ہم کو جوانی دی تھی، تو نے ہم کو بڑھاپا دیا تھا، تو ہم نے جو ہے رات کے 2 بجے تک پب جی کھیلنے میں وقت گزار دیا۔ کہ یہ ہمارے اندر ہمت رہے گی کہ اللہ تو نے ہم کو یہ وقت دیا تھا، ہم نے جو ہے دیگر فضول کاموں میں یہ وقت کو گزار دیا؟ تو میرے بھائیوں یہ مستقل سوال ہوگا۔ تو جب انسان کے یہ سوال سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ زندگی کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے، تو میرے بھائیوں وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، شریعت اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری ہے، آپ نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں یہ جملے کو سنو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کس کام میں گزارا؟ تو بتاؤ وہ نوجوان جو اپنی جوانیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف گزارتے ہیں، تو جوانی تو اللہ نے بہت قیمتی نعمت دی ہے جوانی۔ ہاں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہو گئے جو قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج کی حرارت اتنی ہوگی اور اپنے اعمال کی فکر اتنی ہوگی کہ انسان اپنے اپنے پسینے کے اندر کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی اس کے جو ہے گردن تک پسینہ آیا ہوا ہوگا، اپنے پسینے کے اندر بہہ رہے ہوگے، تیر رہے ہوگے، کسی کو کسی عمل کی فکر نہیں ہوگی۔ ایسے حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ نوجوان بھائیوں غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 7 لوگوں میں سے وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 لوگوں میں سے وہ لوگ بھی، وہ شخص، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی پروان، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ جوان کیا ہوگا اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کو گزارا ہوگا۔ اللہ کل قیامت کے دن
وہ عرش کا سایہ اس کو نصیب کریں گے۔ اور آج امت کا نوجوان کیا کہیں امت کے نوجوان کے تعلق سے؟ نوجوان ہو گیا تو وہ یہ سمجھ رہا کہ میں کیا کیا کر لوں، کیا کیا کروں، اور میری جوانی کس طرح لوگوں کے سامنے یعنی ماڈل بنا کے پیش کروں۔ تو لہٰذا ماڈل بنانے کے چکر میں اللہ کے احکامات کو بھی توڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے روگردانی کر رہا ہے۔ بلکہ بعض نوجوان تو مسلمان ایسے ہیں کہ اگر سامنے سے گزرتے ہیں تو شک ہوتا ہے ان کے حلیے کو دیکھ کر کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ شک ہوتا ہے کیونکہ سر کے بال ایسے ہیں کہ جو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے سر کے بالوں کے تعلق سے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، کہ اللہ کے نبی نے سر کے چھوٹے بڑے بال کاٹنے سے منع فرمایا۔ اور آج کے نوجوان چھوٹے بڑے بال کاٹنے کو فیشن سمجھ رہے ہیں، داڑھی فیشن پر رکھنے کو فیشن سمجھ رہے ہیں اور بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کہ اللہ نے جوانی تمہارے کو ایک بہت قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن مستقل ایک سوال کریں گے کہ آپ نے زندگی کے تینوں حصوں میں سے جوانی والا حصہ کہاں پر گزارا، کہاں پر گزارا؟ تو ہم جو ہے جس طرح آج ہم اپنے گھر کے بڑوں کو اور سوسائٹی کے بڑے کو اور ہمارے اپنے محلے کے بڑوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے سمجھانے پر سمجھتے نہیں ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کون بوڑھا ہے، کس کو بوڑھا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کیا ہمارے اندر یہ بھی ہمت ہے کہ اللہ یہ سوال کریں اور نعوذ باللہ اللہ کو ہم اگنور کر دیں، اگنور کر دیں؟ تو میرے بھائیوں، ایک سوال تو یہ ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی جو صفات کو بیان فرمایا، اللہ نے احکامات اسلام کے اندر خرید و فروخت کے جو مسائل بیان کیے اور جو احکامات بیان کیے، اس کے مطابق ہم نے اپنے مال کو جمع کیا ہوگا تو وہ مال ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اگر مال کو ہم نے کمایا ہوگا تو وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی طرح مال کہاں پر خرچ کیا، اور مال کے خرچ کے تعلق سے امت کے اندر بہت ہی زیادہ بے احتیاطی ہے، بلکہ مال آنے کے بعد مال کو خرچ کرنا ایک مستقل فتنہ ہے۔ کہاں بغیر جو ہے شریعت کا پاس و لحاظ کیے ہوئے ہم اپنے مال کو بیجا خرچ کر دیتے ہیں، بیجا خرچ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مال بغیر سوچے سمجھے اللہ کی مرضی کے خلاف مال کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ نے ہر ایک کو علم دیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ہے تو کس کو کم ہے، اور کس کو بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن علم ضرور ہے۔ آج اگر راستے سے چلنے والے مسلمان کو یہ کہا جائے کہ بتاؤ 5 وقت کی نماز فرض ہے یا نہیں ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ دھوکہ دینا گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ بیویوں پر ظلم کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ ہاں ظلم ہے۔ انہیں ہر بات کو جو ہے کہے گا کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ نماز پڑھنا 5 وقت فرض ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھتا نہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کے علم میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد کوئی عالمیت کی سند ہو، ہر ایک کو اپنی سطح پر علم ہے۔ اگر وہی سطح پر عمل کر لیں تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے،
خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت بھی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کو بھی۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا اپنا گھر، میرے اپنے ماتحت، میرے اپنے نگرانی میں پرورش پانے والے لوگ، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنے والے کیسے بنے، کیسے بنے؟ تو ہر آدمی نے یہ سوچا کہ مسجد زید کے اطراف کے مکانات، 100 مکانات، 200 مکانات، 500 مکانات، کہ ہر گھر کے مقتدیٰ نے یہ سوچا کہ بھئی میرے اپنے گھر کے لوگ، میری اپنی بیوی، میری اپنی بہن، میری اپنی بیٹی، میرا اپنا بھائی، میرا اپنا بیٹا، میرے اپنے ماتحت اور دیگر لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اقبال نگر کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے والا بنے، کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اپنی ذات سے کے بعد دوسرے درجے پر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر لائیں، تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کے کھانے اور پلانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، کپڑے پہنانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اس کو جو ہے کاروبار سے لگانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دوم درجے کی ذمہ داری ہے۔ اول درجے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ یہ باپ کی اول درجے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر ڈالیں۔ یہ اول ذمہ داری ہے۔ جس طرح بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دواخانہ لے کے جانے کی فکر ہوتی ہے، جس طرح بچہ جو ہے کچھ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے اور 3.5 4 سال کا ہو جاتا ہے تو فکر لائق ہوتی ہے کہ میرے بچے کا کون سے اسکول کے اندر داخلہ کرایا جائے، کون سے اسکول کے اندر ایڈمیشن کرایا جائے، یہ فکر لائق ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ یہ فکر بھی اس کی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جیسا جیسا پروان چڑھ رہا ہے ویسا ویسا میری اولاد کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بندہ کیسے بنے، وہ اللہ کی بندگی کیسا کریں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کیسا بنے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے کے ماں باپ کو پان شاپ پر گٹکے کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے فرصت نہیں ہے، اور اسی طرح گھر میں 11-12 بجے کے بعد جاتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں، اور اٹھتے جب ہے جب بچے اسکول کو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اولاد کے تعلق سے بھی سوال کریں گے، اولاد کے تعلق سے بھی سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو جو ہے لڑکے کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں اولاد دی تھی، آپ نے اس کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا، دین سکھایا یا نہیں سکھایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے سکھایا ہوگا تو یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر دین نہیں سکھایا ہوگا تو یہی اولاد ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس کے لیے ہر والد یہ فکر کریں کہ اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر ڈالیں۔ تو ہر گھر کا فرد یہ سوچے گا کہ میں اپنے گھر کو دیندار گھرانہ بناؤں، میں اپنے گھر کا
رہن سہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے مطابق کروں تو یقیناً معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا، خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی تو ہم فکر کر لیتے ہیں، دنیا کی فکر کر لیتے ہیں، لیکن دین کی فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا ہے، اپنے بچے کو ٹیوشن کے اندر بھیجا ہے، یا کسی دکان کے اوپر کام کرنے کے لیے رکھا ہے، تو باپ شام میں آنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ بیٹے آج اسکول گئے تھے آپ؟ بیٹے ٹیوشن گئے تھے؟ بیٹے آپ فلاں دکان پر کام کے لیے گئے تھے؟ اگر وہ مثبت جواب دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر منفی جواب دیتا ہے تو اسکول کے نہیں جانے پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ٹیوشن کے نہیں جانے پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، دکان پر کام پر نہ جانے پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کی غیرت سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کی دینی فکروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی آج کا باپ یہ پوچھتا ہے بیٹے تیری فجر کی نماز ہوئی؟ کہ بیٹے تو نے آج نیند سے بیدار ہوتے وقت دعا پڑھی؟ دسترخوان پر ماں بھی اسی دسترخوان پر ہے، بیٹا بھی اسی دسترخوان پر ہے، باپ بھی اسی دسترخوان پر ہے، گھر کا ہر فرد اسی دسترخوان پر ہے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو طریقے بتلائے تھے اس طریقوں کے مطابق آج ہمارے دسترخوان پر کھانا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے۔ دین کے تعلق سے ہم اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی بے حس ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بے حس ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ فکر لیں کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں۔ ڈاکٹر بنانا، دنیا کی تعلیم دینا، ٹیوشن کو بھیجنا کوئی برا نہیں ہے، آپ شوق سے بھیجیں۔ اور مزید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر، ہمارے اپنے جو ہے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی ہو، وکیل بھی ہو، انجینئر بھی ہو۔ لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے مسلمان بناؤ، ڈاکٹر بننے سے پہلے اللہ کے نبی کا سچا امتی بناؤ، انجینئر بننے سے پہلے اور وکیل بننے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کا پہچاننے والا بناؤ۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی، خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں، باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں، اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت دے۔ لیکن تعلیم و تربیت سب سے پہلے کس کی دینی چاہیے؟ قرآن کی دو، احادیث کی دو۔ قرآن، اللہ کے احکامات اس کو سمجھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اس کو سمجھاؤ، یہ اس کو تعلیم دو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے بچوں کے اندر اخلاق آئیں گے تو وہ دینی تعلیم سے آئیں گے۔ کوئی اسکول کے نصاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کوئی نصاب میں نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے۔ اور کوئی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن جب یہ مکتب میں آ کر قرآن اور احادیث کی تعلیم سنے گا کہ یار باپ تو جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے میری، تو یقیناً وہ جو ہے باپ کا احترام کرنے والا، ماں کی قدر کرنے والا بنے گا۔ آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں دی، اور ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پابند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود پابند نہیں ہیں، ہم جس چیز کے پابند نہیں ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں کیا، تو اس کا عذاب اللہ نے یہ دیا کہ ہم اللہ کے نافرمان ہوئے تو ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم اپنی ذات سے اصلاح کا قدم بڑھائیں، اور اسی طرح اپنی ذات سے لے کر اصلاح کا قدم بڑھائیں گے تو ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے، اور گھر کی اصلاح ہوگی تو اطراف والوں کی اصلاح ہوگی۔ تو میرے بھائیوں،
یہ آج کا اپنا اجلاس یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ تو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی ذات کو مقدم رکھیں تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد اپنی ذات کو مقدم رکھے گا تو یقیناً معاشرے کی خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اور اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور ہم اپنا ہر عمل ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق کرنے والے بنیں، پھر خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوگی، ہمارے سوسائٹی کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمارا المیہ اب بیماریاں تو اتنی ہیں، علاج کس کا شروع کیا جائے سب سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کا ہوٹلوں پر بیٹھ کر اوقات کو گزارنا، نوجوانوں کا گٹکے اور پوڑیوں کا شکار ہو جانا، نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جانا، اور ماں باپ کا اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت نہ کرنا، اسی طرح جو ہے شادیوں کے اندر بیجا پیسوں کا خرچ کرنا، شادیوں کے اندر جو ہے فضول خرچے کرنا، یہ امت کا سب سے بڑا جو ہے ناسور ہے، جو امت کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ سالوں کی کمائی جو ہے امت کے پیسے جو ہے سالوں کی جمع کیا ہوا سرمایہ وہ ایک شادی پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے اور وہ ماں باپ سے گزارش ہے کہ شادیوں کو جن کے گھروں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بن بیاہ بیٹھی ہوئی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق شادیوں کو کریں۔ ہاں، اولاد کے نیک ہونے کے اندر نکاح کا صحیح طریقے پر ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا اولاد کے نیک ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بھئی اولاد کے لیے اور سلسلے نسل کے لیے جو سبب اللہ نے حلال طریقے سے کیا ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس نکاح کے اندر ڈی جے، اس نکاح کے اندر ویڈیو شوٹنگ، اس نکاح کے اندر پٹاخڑے، اس نکاح کے اندر فضول ایسی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، تو میرے بھائیوں اس نکاح کے ذریعے سے اولاد تو وجود میں آئے گی، لیکن ناچنے والی، پٹاخڑے پھوڑنے والی، آپ کا درد سر بننے والی اور آپ کو بڑھاپے کے اندر خون کے آنسو رلانے والی اولاد پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں نیک صالح ہو تو شادی کے اندر سنت طریقوں کو اپناؤ۔ صرف دعوت نامے کے اوپر، رقعے کے اوپر النکاح من سنتی لکھ دینے سے سنت ادا نہیں ہو جاتی۔ ہم علماء سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے نکاح کس طرح کیا۔ یہ تو پوچھنے آتے مولانا میری جو ہے فلاں نماز کے اندر غلطی ہو گئی تو آپ وہ نماز کیسے ادا کرو، یہ پوچھنے آتے ہیں۔ ارے مولانا وہ تھوڑا عقیقے کی دعا کیا ہے وہ بتا دو نا۔ ارے مولانا تھوڑا سا جو ہے ہماری دکان شروع ہو رہی ہے اس کی دعا آپ کر لو، یہ تو بولنے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی نوشہ، آج تک وہ والد جس کے لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے اور شادی ہونے والی ہے، وہ والد آج تک امام صاحب کو آ کر یہ نہیں پوچھتا مولانا منجا کرنا کیسا ہے، مولانا ہلدی کرنا کیسی ہے، مولانا ہنڈے کے اندر جو ہے رقم مانگنا کیسا ہے، مولانا جہیز کے اندر ایک لمبی لسٹ دینا کیسا ہے، مولانا بچی والوں سے 4 قسم کے کھانے کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں پوچھتا آ کر۔ بعض تو کارگزاریاں ایسی آتی ہیں، بعض معاشرے کے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ صرف اس بات پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کہ دلہن والے بیچارے 4 قسم کے کھانے کا انتظام نہیں کر پاتے۔
दुल्हन वाले जो है दूल्हे वालों के फर्नीचर का मुतालबा पूरा नहीं करने पर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, असल शादी का इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी तो नौजवान पर थी, लेकिन उसने जो है वो दुल्हन वालों पर डाल दिया। और बड़े बेगैरत होते हैं वो वालिदैन जो अपने नौजवान बच्चे की घर बसाने की ज़िम्मेदारी उन पर थी। पैदाइश से लेकर शादी की उम्र तक, LKG UKG से लेकर तालीम के मुकम्मल होने तक, डिग्रियां हासिल करने तक सारा ख़र्चा एक बाप संभालता है बेटे का। लेकिन शादी ही ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो शादी के अंदर भी अपने बेटे के सामने घुटने टेक देता है, बेटे तेरा फर्नीचर मैं नहीं दे सकता, तेरे भांडे बर्तन मैं नहीं दे सकता, तुझे 2-2.5 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता, लिहाजा ये मुतालबा अपन बेटी वालों से करेंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसके दुख सुख खुशी पैदाइश से लेकर जवानी तक और LKG UKG से लेकर डिग्रियां दिलाने तक और रिकामेपन से लेकर कारोबार के लगाने तक सारा ख़र्चा बाप संभाल रहा है, और शादी के जहेज़ का ख़र्चा दुल्हन वालों के आंख पे, शादी के खानों का ख़र्चा दुल्हन वालों के ज़िम्मे। मेरे भाइयों, ये माशरे से ख़त्म करने की चीज़ है, ये माशरे से ख़त्म करने की चीज़ है। और शादी तो आज के ज़माने में ऐसा समझ लिए लोगों ने कि वो शादी क्या हो रही कि इतनी बेजा जो है खुशी और इतनी जो है फजूल खर्चियात। अब शादी वो दूल्हा ये समझ रहा है कि अब मैं क्या क्या कर लूँ। मेरे भाइयों, शादी जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है, निकाह इस्लाम का एक रुकन है और इस्लाम का एक अहम अमल है और इस्लाम का एक पाकीज़ा तरीक़ा है निकाह। और अल्लाह के नबी ने निकाह पर ये फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स निकाह कर लेता है तो वो ईमान की तकमील कर लेता है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। ईमान उसका अब उसके बाद अमल जो होगा, अल्लाह उसके अमल की वैल्यू और उस अमल की अहमियत कीमत बढ़ चढ़ कर लगाते हैं। लेकिन ये नौजवान ये समझ रहा है कि वो सारे अमल और वो सारी उसकी अहमियत को अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर जो है गंवा दे रहा है। तो मेरे भाइयों, माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बिलखुसूस निकाह के मौके पर जो है फजूल खर्ची, नौजवानों की बेरारवी और हमारे बच्चियों की बेपर्दगी और मोबाइल का गलत इस्तेमाल और छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल के अंदर वक्त का ज़ाय करना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। वो बीमारियों को हम अपने मुआशरे से ख़त्म करना है और हर फ़र्द ये सोच लें कि मैं उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाऊं, इसकी एक तस्वीर बनूं, इसकी एक शक्ल बनूं। तो इस तरह हम अज़्म मुसम्मम कर यहाँ से उठें और सुनने वाले ये अज़्म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह हम ये एक तस्वीर बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे कि हकीकी अल्लाह का नबी का उम्मती किस तरह होता है, हकीकी अल्लाह की बंदगी किस तरह होती है, और हमने जो इस्लाम कबूल किया है वो इस्लाम की शक्ल सूरत क्या होती है, वो हम अपने ज़ात से पेश करेंगे तो यकीनन मुआशरे की इस्लाह होगी। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और बातों के दरमियान जो कुछ कमी पेशी हुई है अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, दरगुज़र फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।